وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگ شرک کیوں کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام گزشتہ سبق کی دہرائی کرتے ہیں اور پھر آج کے سبق کا آغاز ہوگا. اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. اور جب تمہاری بہن اجنبی بن کر چلتے چلتے فرعون کے گھر والوں سے کہنے لگی کیا میں تمہیں کسی ایسی عورت کی نشاندہی کر دوں جو اس بچے کی پرورش کر دے، پھر ہم نے تم کو تمہاری والدہ کی طرف پرورش کے بہانے واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہوتی رہے اور وہ رنجیدہ بھی نہ ہو، اور تم نے قوم فرعون کے ایک کافر شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس غم سے بھی نجات بخشی اور ہم نے تمہیں بہت سی آزمائشوں سے گزار کر خوب جانچا، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر تم اللہ کے مقرر کردہ وقت پر یہاں آ گئے اے موسیٰ. اس وقت ان کی عمر ٹھیک 40 برس ہو گئی تھی. واصطنعتك لنفسي اور اب میں نے تمہیں اپنے امر رسالت اور خصوصی انعام کے لیے چن لیا ہے. واصطنعتك لنفسي اور اب میں نے تمہیں اپنے امر رسالت اور خصوصی انعام کے لیے چن لیا ہے. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. تم اور تمہارا بھائی ہارون میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سو تم دونوں اس سے نرم انداز میں گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، بے شک ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا زیادہ سرکش ہو جائے گا. قال لا تخافا
إنني معكما أسمع وأرى. ارشاد فرمایا تم دونوں نہ ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47، فَأْتِيَاهُ، جاؤ اس کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ فرعون کے پاس، وقولا، اس کو کہو، انا رسول ربک، ہم تمہارے رب کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، کم از کم یہ کر دو کہ بھیج دو ہمارے ساتھ، چھوڑ دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل۔ ولا تعذبہم، ان کو تکلیف نہ دو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم آئے ہیں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ قد جئناک، ہم آئے ہیں تمہارے پاس، بآیۃ، ایک نشانی لے کے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور جو ہدایت کا اتباع کرے اس پہ سلامتی ہو۔ تو سامعین اکرام، یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو حق کے راستے کی دعوت دو۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، سامعین اکرام یہاں تو تذکرہ نہیں ہے، دوسری جگہ وہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اصل میں تو دونوں ان کے مخاطب تھے، بنی اسرائیل کے لیے تو تھے، وہ تو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن فرعون کے لیے بھی اتمام حجت کے لیے آئے تھے اور ان کو دعوت دینے کے لیے آئے تھے، اور یہ معجزات وغیرہ تو انہی کے لیے مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے۔ بہرحال مطلب یہاں تذکرہ نہیں ہے۔ فارسل، دوسری جگہ میں نے آپ کو کہا کہ فقولا لہو، ایسا ہے کہ فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، یہ دوسری جگہ ہے۔ فرعون کو کہو کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا تزکیہ ہو جائے اور میں تمہارے رب کی طرف تمہیں ہدایت دوں۔ اور بہت دلچسپ الفاظ ہیں، بہرحال یہ اپنے وقت میں انشاءاللہ جب آئیں گے تو اس کی تفصیل کریں گے۔ بہرحال یہاں میں نے آپ کو کہا نا، ترجمے میں میں نے کہا فارسل معنا، کم از کم مطالبہ ہمارا یہ ہے، اگر تم نہیں مانتے، اس میں یہ مضمون پنہا ہے، اگر تم ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی توحید پہ تو پھر ہمیں جانے دو۔ فارسل معنا، کم از کم میرا مطالبہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اور تکلیف نہ دو، اس کو تم نے بہت سی تکلیفیں دے دی، ہمیں جانے دو۔ اور تمہارے پاس اپنے نبوت کی دلیل کے لیے تمہارے رب کی طرف سے ہم نشانی لے کے آئے ہیں، اور جو کوئی بھی حق کا اتباع کرے اس پہ سلامتی ہوگی۔ یہ سامعین اکرام نہ صرف فرعون کے لیے ہے بلکہ یہ ایک جامع جملہ ہے، والسلام علی من اتبع الہدی، جو بھی حق کی پیروی کرے تو اس پہ سلامتی ہوگی، اور جو نہ کرے تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی یہ قانون ہے سامعین اکرام، حق سے انکار کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، اور جو حق کا اقرار کر کے حق کا اتباع کرتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا یہ مضمون بھی سامعین اکرام اس پہ غور کریں، والسلام علی من اتبع الہدی، ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں ہدایت کی پیروی کی بات ہو رہی ہے، یعنی سیدھے اللہ کو مقصود بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی بات ہو رہی ہے، رسول کی اتباع، قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اور رسول کے عملی نمونے کے مطابق، یہ اس میں تھوڑا سا مضمون ہے۔ پھر یہ ہے کہ انا قد اوحی الینا، ہم پہ یہ وحی کی گئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب تو اس پہ ہوگا جو تکذیب کرے حق کی اور رخ پھیر لے، منہ پھیر لے۔
یہ بھی سامعین اکرام ذرا نوٹ کر لیں کہ یہ ایک جامع جملہ ہے، یہ صرف فرعون کا اس کا مخاطب نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے۔ دیکھیں حق اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیا ہے، اب جو بھی اس کا حق کا اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس سے منہ موڑ لے گا اور اس کو جھٹلائے گا تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ انا قد اوحی الینا، ہم پہ یہ وحی کی گئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی۔ بہرحال فرعون نے کہا فما ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ، اگرچہ وہ جانتا تھا لیکن وہ تو ایک جھوٹا ایک نظام اس نے بنایا ہوا تھا۔ فرعون کے جو قوم کے 500 تقریباً معبود تھے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، لیکن وہ سورج دیوتا کی بڑا ان کا جو دیوتا تھا نا وہ سورج دیوتا تھا۔ تو بہرحال اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کہ تمہارا رب کون ہے، یعنی اپنے آپ کو انجان بنا کے اس نے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو اعطی کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، ثم ہدی، پھر اس کو راستہ بتایا۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ دوسری جگہ ہے، اور وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، مختلف قسم کے وہ ہیں جملے ہیں سامعین کرام، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق بھی کی ہے، اور جو بھی تخلیقات کی ہیں ان کا مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں سامعین کرام، تھوڑا نوٹ کر لیں۔ ہر چیز کی تخلیق اور ہر تخلیق کو اس کا مقصد تخلیق یعنی پورا کرنے کا طریقہ، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پیدا کی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اب اس کو شہد بنانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا ہے، جو اور مکھیاں جو اس سے بڑی بڑی ہیں وہ نہیں بنا سکتی، نہ چھوٹی بنا سکتی ہیں نہ بڑی بنا سکتی ہیں۔ اسی طرح ہر چیز جو ہے، آم کا پیڑ ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے مثال کے طور پہ، تو فطرتی طور پہ اس کی ہر تخلیق میں اس کی ہدایت ودیعت کر دی گئی ہے سامعین کرام۔ اعطی کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، ثم ہدی، پھر اس کو راستہ بتایا، یعنی اس کو مقصد پورا کرنے کا۔ اسی طرح سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے، یہ ذرا توجہ سے سنیں، اس میں ہمارے لیے تھوڑا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، پھر ہماری فطرت میں اسلام رکھ دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے یہ انسان پیدا کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ تو اللہ کی یاد جو ہے وہ ہماری روح کے اندر ہے، فطرت میں اللہ کی یاد ہے۔ آپ دیکھیں نا جب زلزلہ آتا ہے تو بس آپ یا اللہ خیر کا وہ نعرہ لگاتے ہیں، یا اللہ خیر یا اللہ خیر، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ فطرت میں ہے ہماری، اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی پکار جو ہے وہ ہماری فطرت میں ہے سامنے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دین فطرت تو بنایا ہے، یعنی اسلام کو اسلام ہاں دین فطرت ہے، لیکن پھر اس کے بعد اختیار بھی ہے اور نفس بھی ہے، اس پہ میں بات کر چکا ہوں، پھر کسی وقت کر لوں گا۔ پھر ہمیں نفس بھی دیا ہے، اس کو اختیار بھی دیا ہے، پھر ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو ہمیں ہماری ہدایت ایک تو ہماری فطرت کے اندر رکھ دی گئی ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر بڑا ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ سب آپ کے سامنے ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے اور پھر وہ عقل اور سوچ و فکر استعمال کر کے ہدایت کی پیروی کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا، اب
فرعون نے ایک اور نقطہ اٹھایا، کیونکہ اس کے ماں باپ وغیرہ اسی کے مذہب پہ چلے آ رہے تھے اور یہ گزشتہ جو اپنے اسلاف کے مذہب پہ تھا، تو کیونکہ اس کا باپ بھی مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ فرعون وہ نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں تھا، وہ تو ہلاک ہو گیا تھا، مر گیا تھا، اب یہ اس کا بیٹا ہے۔ اسی طرح اس کا دادا جو تھا، یہ تو کئی نسلوں سے یہ چلتا آ رہا تھا نا، یہ بت پرستی کا سسٹم جو ہے، یہ غیر اللہ کو پکارنا ان کے دور میں۔ تو اس نے ایک اور طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو زج کرنے کی کوشش کی، کیونکہ آپ باپ دادا، کسی کے باپ دادا کو کہیں کہ بھئی تمہارے باپ دادا بھی غلط تھے اور تم بھی غلط ہو تمہارے، تو تھوڑا سا یہ تبلیغ کے طریقہ ہے کہ آپ طریقے سے بات کریں اور زیادہ مخالف کو زج کرنے کی یا اس کی کوشش نہ کریں اور اس کو اس میں رکھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس نے پوچھا فما بال القرون الاولی، جو نسلیں گزر چکی ہیں قرون اولا، ان کا کیا حال ہے، ان کی کیا حالت تھی، کیا وہ بھی غلط تھے؟ اے موسیٰ، یعنی اس میں مضمون یہ ہے، اے موسیٰ تم مجھے دعوت دے رہے ہو اور مجھے تم غلط کہہ رہے ہو اور مجھے اپنا مسلک چھوڑنے کا کہہ رہے ہو، ہمارے جو باپ دادا تھے قرون اولا، ان کا کیا حال ہے، یعنی کیا وہ بھی غلط تھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے حکمت بھرا جواب دیا، قال علمها عند ربی فی کتاب، کہ ان کا جو باپ دادا ہیں تم ان کے پورے بارے میں پوچھ رہے ہو، تو ان کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتہ میں محفوظ ہے۔ کتاب مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ کیسے تھے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ لا يضل ربی ولا، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اس میں مضمون یہ ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ لا يضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب جو ہے نہ چوکتا ہے، یعنی غلطی اس سے نہیں ہوتی، اور نہ وہ بھولتا ہے، یعنی ان کا حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان کے بارے میں نے کچھ نہیں کہنا، میں تو تم سے مخاطب ہوں۔ اب یہاں تک سامعین اکرام یہ مضمون جو ہے یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چند آیات ہیں یہاں سے، الذی جعل لکم الارض مہدا۔ اب یہ رب کی وضاحت ہو رہی ہے کہ رب جو ہے رب کی ہستی کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں۔ اور ایک بات سامعین اکرام یہاں ضمناً نوٹ کر لیں اور قابل نوٹ ہے اور سوچ و بچار کی بھی ہے، اصل میں جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے انسان اس کی طرف جھک جاتا ہے۔ یہ فرعون یا یہ سب ہم سب شریک ہیں۔ انسان شرک کیوں کرتا ہے؟ ایک سوال ہے۔ یہ غیر اللہ میں جب وہ دیکھتا ہے، اب دیکھیں شرک سے یہاں معنی آپ یہ نہ لیں کہ آپ نے پتھر کا بت بنا کے، نہیں، یہ معنی نہ لیں آپ، جو معنی میں کہہ رہا ہوں یا اس کو آپ سنیں، آپ شرک سے یہ معنی لگیں کہ اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹا کے غیر اللہ کی طرف انسان کیوں متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں ایک اہم بات ہے اور اس میں قیمتی نقطہ ہے۔ انسان آخر کیوں غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے؟ یہ کسی بھی چیز میں کوئی فائدہ دیکھتا ہے یا نقصان دیکھتا ہے، یا کسی کے فائدے یا غیر اللہ سے فائدے کی امید لگا لیتا ہے، یا کسی کے نقصان سے ڈرتا ہے تو اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے سامنے کرام۔ مثال کے طور پہ آج کل جو معبود ہیں، مثال کے طور پہ پیسہ ہے، آپ دیکھیں نا، ہم لوگ پیسے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور یعنی وہ لکشمی دیوی کہتے ہیں نا، ہندو جو ہیں لکشمی دیوی یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہم تو مطلب دنیاوی مفادات ہمیں زیادہ پیارے ہیں اور اس کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ جو چیز آپ کو فائدہ دیتی نظر آتی ہے آپ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، آپ اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔
پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مثال کے طور پہ پیسہ لے لیں، یہ ایک عام چیز ہے نا، آپ کو بھی معلوم ہے، آپ کی جیب میں بھی اس وقت ہیں، میری جیب میں بھی ہوں گے. تو یہ دنیا اور پیسہ، تو یہ انسان جو ہے اس کو اکثر انسانوں نے اس کو ترجیح بنا لیا ہے. بہت سے انسانوں نے پیسے سے دل لگا لیا ہے، مثال کے طور پہ اس کو ترجیح بنا لیا ہے زندگی کے تمام کاموں سے. یہ پیسہ، سونا چاندی وغیرہ یہ اس کو زیادہ پیارے ہیں. آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، یہاں پاکستان کا کرپشن کا دورہ ہے، یعنی سارے محکموں میں تقریباً کوئی ایک محکمہ آپ مجھے نہیں بتا سکتے، یہ چیلنج ہے کہ وہاں بدعنوانی نہ ہو یا کسی کا بس چلے اور وہ حرام نہ کرتا ہو. وہ افسر ہے یا چپڑاسی ہے یا کلرک ہے یا آفیسر ہے یا ایڈمن افسر ہے. اکثریت کا میں کہہ رہا ہوں، اس میں مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگ موجود ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا اچھے لوگ، لیکن اکثریت کی بات ہے. تو اکثریت جو ہے بدعنوان ہے. بدعنوان کا مطلب حرام خور، جو مال حرام کو جائز سمجھتے ہیں، اس پہ خوش ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ پیسہ ان کو بہت پیارا ہے. آپ دیکھیں نا، رشوت کے بغیر آپ کا سرکاری محکموں میں آپ چلے جائیں، رشوت کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوتا. کچہریوں میں چلے جائیں، بغیر پیسے کے تو آپ قدم نہیں رکھ سکتے، وہ وکیل ہوں یا جو بھی ہوں، سامنے کرام. اور وہاں رشوتیں خوب زور، اور پھر تو یہ توہین عدالت نہ ہو جائے. بعض جج بھی، یہ تو ججز خود مانتے ہیں، عدلیہ خود مانتی ہے کہ ہم میں کالی بھیڑیں موجود ہیں اور اس کی کثرت ہے. تو وہ سب لوگ جو ہیں ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے. اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پیسے سے کچھ ہمیں طاقت نظر آتی ہے کہ پیسہ ہمارے پاس ہوگا تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. میں گاڑی خرید لوں گا، مثال گھر بنا لوں گا، اور میرے قد کاٹ میں اضافہ ہو جائے گا، اور نئی نویلی کار لے لوں گا، مثال کے طور پہ. شادی میں جو ہے خرچ ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پلاٹ لے لوں گا، کھیت لے لوں گا، یہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ میں شرک کی وجوہات بیان کر رہا ہوں. تو یہ اچھا، پھر اسی طرح آپ دیکھیں عہدے ہیں، اس کے لیے آپ ہر جائز ناجائز طریقہ استعمال کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ تھانے بکتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ تھانے سرکاری نوکری ہے، لیکن اس میں تھانے بکتے ہیں مثال کے طور پہ. اور یہ بڑی بڑی نوکریاں جو ہیں وہ اکثر اوقات بکتی ہیں. ہمارے یہاں پٹواری جو ہیں، پٹوار خانے خرید لیتے ہیں، ماہانہ بھتہ دیتے ہیں. تو اچھا، پھر اس کے بعد سامعین کرام، یہ یعنی غرض ہر جگہ میں تو یہ ایک تذکرہ کر رہا ہوں. پھر آپ دیکھیں MNA MPA یہ سب لوگ، یعنی اب کتنے ہی لوگ جعلی ڈگریاں بنوا لیتے ہیں کہ بھئی یہ سیٹ تو ہم نے جس طرح بھی خرید لیتے ہیں، ڈگریاں خرید لیتے ہیں، بنوا لیتے ہیں. 100 طریقے ہیں اس کے، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ سیٹ حاصل کرنی ہے جس طرح بھی. ایک دلچسپ وہ ہے واقعہ ہے، یہاں ہمارے ابھی بلدیاتی الیکشن ہوا تھا 2-4 سال پہلے. تو وہاں ایک کینڈیڈیٹ تھا، یہ میں سے یعنی نہ جگہ کا نام بتا رہا ہوں نہ کسی کا نام بتا رہا ہوں، لیکن میرے اپنے آنکھوں سنا واقعہ ہے. ایک جگہ میں گیا، وہاں ایک کینڈیڈیٹ تھا، ایک وہ تھا، الیکشن کا رزلٹ جب آیا تو وہ ہار گیا. حاجی صاحب تھے کوئی، تو وہ دکاندار دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ بھئی وہ تو اس کے لیے سب کچھ داؤ پہ اس نے لگا دیا تھا. یعنی سیٹ جیتنے کے لیے سب کچھ داؤ لگانے پر تیار تھا، سب کچھ کرنے پہ تیار تھا، جائز ناجائز جو بھی وہ، لیکن اس کے باوجود ہار گیا. تو یہ میرے اپنے کانوں کا سنا وہ ہے. اور عام طور پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، کیا کیا ہتھ کنڈے نہیں استعمال ہوتے، یہ آپ کو معلوم ہے. بہرحال میں کہہ رہا ہوں یہ سیٹوں کے لیے ہم ہر جائز ناجائز طریقہ، پھر جو چیز الغرض جو چیز ہمیں فائدہ دیتی نظر آتی ہے ہم اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ
تو یہ انسانی فطرت ہے، لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی میں نے حقیقت کیا ہے۔ سامعین کرام، ابھی وقت جو ہے اختتام پذیر ہے، اس پہ انشاءاللہ اگلے درس میں بھی تھوڑی سی انشاءاللہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يدل ربی ولا ینسا۔ ترجمہ سنا دیں۔ فَأْتِيَاهُ، چلے جاؤ اس کے پاس، فَقُولَا، اس کو کہو، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم تمہارے رب کی طرف سے رسول ہیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھجوا دو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو تکلیف نہ دو، قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ، ہم آئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے جو بھی ہدایت کا اتباع کرے، انا قد اوحی الینا، بے شک ہم پہ وحی کی گئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب کہ جو بھی تکذیب کرے اور رخ پھیر لے حق سے، اس پر عذاب ہوگا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے، یعنی وہ کن صفات کا مالک ہے۔ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اس نے کہا رب میرا وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت دی ہے اور پھر اسے ہدایت بھی دی ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا کہ
کیا حال ہے قرون اولا کا، ان کا کیا حال ہے؟ وہ حق پہ تھے کہ غلط تھے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے. لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب چوکتا ہے نہ اسے بھولتا ہے کچھ. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کی درس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. Approach him and say, We are the messengers of your Lord. So let the children of Israel go with us, and do not torment them. We bring you a sign from your Lord, and peace be upon him who follows guidance. إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. It was revealed to us that the punishment falls upon him who disbelieves and turns away. قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ. He said, Who is your Lord, O Moses? قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ. He said, Our Lord is he who gave everything its existence, then guided it. قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ. He said, What about the first generations? قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى. He said, Knowledge thereof is with my Lord in a book. My Lord never errs, nor does he forget. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.